بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور میرے پاکستانیوں، میں آپ سے متفق ہوں، جس طرح یہ چور ڈاکو پوری دنیا کی نظریں ٹی وی پہ لگی ہوئی ہیں، ایک تو انہوں نے قانون توڑا، دوسری بات جیسے کہ وہ ووٹنگ ہوئی، اور ووٹنگ پہلے تو اتنی انہوں نے لیٹ کی، پوری طرح کوشش کی اس کو روکنے کے لیے کہ ووٹنگ نہ ہو سکے، سپریم کورٹ کا آرڈر تو انہوں نے مانا، لیکن آپ نے آگے دیکھا کہ یہ چور ڈاکو، وہ جو سندھ سے اڑا ہوا جو نام گرامی ڈاکو آصف زرداری، پیسے کی بوریاں لے کے گھوم رہا ہے گاڑیوں میں، 7-8 ارب روپے، سندھ ہاؤس میں پارلیمنٹ میں جو ہوا ہنگامہ رہی، اور جیسے کہ وہ گیلانی کا بیٹا سیدھی کرپشن کر رہا ہے۔ پاکستانیوں دیکھو تو صحیح کہ یہ کر کیا رہے ہیں، 22 کروڑ عوام کو انہوں نے ایسے سمجھا ہوا ہے جیسے کہ بھیڑ بکریوں، جس کا کان پکڑا تو سائڈ پہ کر دیا، جس کا کان ادھر سے پکڑا تو ادھر کر دیا۔ انہوں نے سمجھا کیا ہوا ہے پاکستانیوں، یہ کوئی بھیڑ بکریاں ہیں جس کا مرضی جس کا دل چاہتا ہے کان کھینچ کے ادھر کر دیتا ہے، کان کھینچ کے ادھر کر دیتا ہے۔ یہ انسانیت کدھر ہے؟ یہ کوئی انسانیت ہے؟ 22 کروڑ عوام بیچاری بھوک سے مر رہی ہے، مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے، ہماری اکانومی نیچے جا رہی ہے، ڈالر دن پر دن اوپر جا رہا ہے، اور انہوں نے معیشت کو بھی ڈاؤن دن پر دن کیا جا رہا ہے، معیشت کو جان بوجھ کے۔ آپ نے دیکھا پہلے ایک خط آیا امریکہ سے، مجھے ہٹایا گیا، اب دوسرا خط آئے، ہمارے 22 کروڑ عوام کی توہین کی گئی۔ 22 کروڑ عوام، اس کا ایک مینڈیٹ ہے۔ ہمارے نوجوانوں نے جس طرح جذبہ دکھایا، ہماری عوام نے، پنجاب کی عوام نے، بڑا ماشاءاللہ شعور ہے، لیکن اس وجہ سے میں آپ کے پاس نکلا ہوا تھا کہ آپ کو جگا سکوں، آپ کو پتا چلے کہ یہ چور ڈاکو لٹیرے ہمارے ساتھ کر کیا رہے ہیں، ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ہماری نئی نسلوں کو آنے سے پہلے ہی تباہ کر رہے ہیں۔ ہمارا جو بچہ پیدا نہیں ہوتا اس کے اوپر 3 لاکھ روپے کا قرض ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ جتنا پیسہ باہر سے لیتے ہیں وہی ملک سے آنے سے پہلے بینکوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے، ٹرانسفر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بانٹ لیتے ہیں آپس میں، عوام کے اوپر پیسہ لگا ہی نہیں رہے۔ اور اس طرح جیسے کہ نام گرامی ڈاکو زرداری، کراچی سے سندھ والے بیچارے ڈوب رہے ہیں پانی میں، بارش کا پانی آیا ہوا ہے، وہ بیچارے ڈوب رہے ہیں، مال و جان کی اس کو خطرہ ہوا ہے، وہ بیچارے خوف سے ڈرے ہوئے ہیں، اور انہی کا پیسہ چوری کر کے اس پنجاب میں آیا ہوا ہے 2-3 دن سے۔ کل ہی رات جیسے کہ گاڑی میں 7-8 ارب روپے بوریاں لے کے گھوم رہے ہیں، چودھری سجاد کے پاس گئے، میں اس کا بھی، وہ ایک پارلیمنٹیرین ہے، اس کی ایک پارٹی ہے، وہ کوئی بڑا آدمی اتنا تو ہے نہیں کہ جس کے پاس سب کچھ ہو، لیکن دیکھیں یہ جو چور ڈاکو پیسے لے کے عوام میں تو جا نہیں سکتے، عوام کیونکہ ان کو انڈے مارے گی، عوام میں جانے کے لیے ان کا منہ ہی نہیں بچا، کیونکہ عوام میں جائے گی، عوام اس کو انڈے مارے گی، ان سے سوالات پوچھیں گے، کیونکہ سوالات کے جواب تو یہ دے نہیں سکتے، اسی لیے پیسے کا استعمال کر رہے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، اس بات کو سمجھیں اور اپنی آواز کو بلند کریں تاکہ دنیا دیکھے یہ چور ڈاکو لٹیرے ایسے گھوم رہے ہیں جیسے کوئی حج کر کے آئے، تو ایک شریف آدمی حج کر کے آتا ہے تو اس کے کیسے گھومتا ہے، ایسے جیسے کوئی جس نے کچھ کیا نہیں ہے، وہ ڈاکو لٹیرے ایسے دندناتے پھر رہے ہیں۔
جنہوں نے سب کچھ کے اوپر، ہر چیز کے اوپر انہوں نے کرپشن کر کے اپنے ہولڈ میں کیا ہوا ہے ملک کو. ایک 22 کروڑ عوام کو یہ سمجھ نہیں رہے کہ انسان ہیں کیا بھیڑ بکریاں ہیں. ہمیں ایسے استعمال کیا جاتا ہے جیسے جانور کو وہ ڈنڈا لے کے نہیں، جیسے ادھر جیسے کہتے تھے ایسے استعمال کر رہے ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب ہے پاکستانیوں، یہ آپ کا پیسہ ہے، آپ کا پیسہ ہے، آپ کا حق بنتا ہے آپ اپنی آواز کو بلند کریں. دنیا دیکھے، ان کو بھی پتہ چلے یہ غریب عوام بیچاری جن کا قصور ہی نہیں ہے وہ کیوں شور اٹھا رہے ہیں، کیوں شور اٹھا رہے ہیں. شور اٹھا رہے ہیں کہ ہمارا چوری کا پیسہ یہ جو ایم این اے ایم پیز وغیرہ کو خریدتے ہیں، کہ کیسے خریدتے ہیں؟ خریدتے ایسے ہیں، عام آدمی اچھی پارٹیز کے ساتھ مل جاتے ہیں. جیسے یہ چور نہیں ہے، ان کی بات میں بالکل نہیں کر رہا. جیسے کہ امریکہ میں دیکھیں قانون ہے، جیسے قانون ہے کہ کوئی وزیر اعظم غلط فیصلہ اٹھاتا ہے تو اس کے ساتھ سخت قانون ہوتا ہے، اس کو سزا ملتی ہے. ایسے کوئی نہیں جیسے کہ پاکستان میں جیسے مرضی کر دیا، ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں، 2-4 دن کے بعد بھول جاتی ہیں عوام. بیچاری کر کیا سکتی ہے؟ غریب لوگ ہیں بیچارے، بھوک سے مر رہے ہیں، مہنگائی دن پر دن آسمان کو چھو رہی ہے. انہوں نے پاکستانیوں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مہنگائی ہو، غریب مر رہے یا جیے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو فرق پڑتا ہے تو اپنی چوری والے پیسے سے، پیسے کو بچانا چاہتے ہیں پاکستانیوں. میں آج بات پاکستانیوں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آج رات بلکہ روزانہ ہر رات اپنا ریکارڈ احتجاج ریکارڈ کروائیں، سڑکوں پہ نکلیں، اپنے بچوں کو لے کے آئیں، اپنے بچوں کی خاطر اپنی آواز بلند کریں تاکہ دنیا دیکھ سکے ہو کیا رہا ہے پاکستان میں، کیا ہو رہا ہے. یہ پاکستانیوں آپ کا پیسہ چوری کر کے اپنے پیسے بڑھانے کے چکر میں اور دوسرے کرپشن جو کرتے ہیں وہ اس کو پیسے کو ایسے باہر لے جاتے ہیں جیسے کوئی بندہ سبزی پیاز وغیرہ بھیجتا ہے، بوریوں میں ڈال کے لے جاتے ہیں. پاکستانیوں یہ آخری آپ سے میری التجا ہے، آپ نکلیں گے تو تبھی آپ بچ پائیں گے. ہمارے بچوں کا، آنے والی نسلوں کا، ان کے بارے میں سوچیں. انہوں نے آنا ہے، آ کے محنت کرنی ہے، اور محنت کے پیسے کو یہ چور ڈاکو لٹیرے انہوں نے ڈاکہ ڈال لینا ہے تو آپ کی کیا بیتے گی. یہ 22 کروڑ عوام ہے میرے پاکستانیوں، 22 کروڑ عوام ہے، کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے جس کا کان کھینچا ادھر لے جائے اور وہ ادھر سے آئے، اس کا کان کھینچے ادھر لے جائے. یہ سب چور ڈاکو لٹیرے ہیں پاکستانیوں. کب سمجھیں گے آپ؟ میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، ملک ہمارا دن پر دن نیچے جا رہا ہے. سری لنکا میں دیکھیں، سری لنکا میں کتنے اس کے لیڈرانز آئے، ان کو چوری کرپشن لٹیر آئے، انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا ہے. ملک کبھی ان کا نہیں اٹھنے والا جب تک عوام اپنے حق کے لیے کھڑی نہیں ہوگی. وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کرتی پاکستانیوں، وہ قوم کبھی بھی اوپر نہیں اٹھتی، ان کی اکانومی نہیں اٹھتی جب تک عوام خوددار نہیں ہوتی. تب تک کوئی حق کے فیصلے کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ سازش کر رہے ہیں جیسے اسرائیل پیسے لگا رہا ہے، یہ ان کے شکنجے میں آ رہے ہیں. انہوں نے پچھلے دنوں میں دیکھا کیا بیان دیا تھا، یہ پاکستان کا ایک وقت ادھر گیا چوروں کا، ادھر جا کے فیصلے کر رہے ہیں. ڈاکو انڈیا ان کا دوست ہے، انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، پیسے ان سے لے کے عوام کے ووٹ خرید رہے ہیں، عوام کے ووٹ خرید رہے ہیں. پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. عدالتیں ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، ادارے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. میں اکیلا آدمی، میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں.
اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی قوم اپنے حق کے لیے کھڑی نہیں ہوتی وہ کبھی بھی اوپر نہیں اٹھ سکتی. اپنے حق کے لیے اٹھیں، اپنی آواز بلند کریں، دنیا کو پتہ چلے یہ چور ڈاکو لٹیرے یہ ملک کو کھا جائیں گے، کبھی بھی وہ ملک آباد نہیں ہو سکتا. جس ملک میں سب لٹیرے ہو جائیں، اپنے پیسے بچانے کے چکر میں کسی بھی حد تک چلے جائیں، وہ ملک کبھی بھی اوپر نہیں جاتا. پاکستانیوں، میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، آپ نے روزانہ باہر نکلنا ہے، روزانہ گھروں سے باہر نکلنا ہے، اپنا ریکارڈ، اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، رجسٹر کروائیں، تاکہ دنیا کو پتہ لگے ہو کیا رہا ہے پاکستان میں، ہو کیا رہا ہے پاکستانیوں. ذاتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، ہرگز ہمیں یہ ذاتی منظور نہیں ہے. پاکستانیوں، آپ نے روزانہ احتجاج ریکارڈ کروانا ہے اور اپنی آواز کو بلند کریں آنے والی نسلوں کے لیے. اور بس اتنا ہی. میرے پاس سوالات تو بہت ہیں، جوابات میں ان سے انشاءاللہ لوں گا. آپ نے بھرپور سپورٹ کے ساتھ میرے نوجوانوں، آپ نے سب نے جیسے اس الیکشن میں آپ نے ہمت کا مظاہرہ کیا، ویسے ہی اگلے آنے والے انتظامات میں آپ نے بھرپور مظاہرہ کرنا ہے. مجھ پہ آپ پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے، انشاءاللہ ہر نوجوان کے پاس سوشل میڈیا ہے، اپنی ویڈیوز بنائیں، شیئر کریں، دوستوں کو بھی بھیجیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے چور ڈاکو لٹیرے ملک کو کیسے کھا رہے ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.